وخفض لہما، اور کیا کرو، اور جھکا دو ان دونوں کے لیے. خافضۃ الرافع، رفع کی ضد ہے خفض. رفع کا ریف عین کا مطلب ہوتا ہے اونچا اٹھنا، اور خفض کا مطلب ہوتا ہے نیچے ہونا. اور جھکا دو لہما، ان دونوں کے لیے. کیا جھکا دو؟ جناح، پر، بازو، سائڈ، ونگ. الذل، تواضع کے، انکساری کے اور عاجزی کے. ذل کا لفظ جو ہے ذلت سے، ذلت کس کو کہتے ہیں؟ ذلت بےزتی، نیچے ہونا ہے نا، نیچا ہونا. تو ذلت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ذلت گراتی ہے، دوسری ذلت اٹھاتی ہے. یعنی ایک ذلت انسان کو ذلیل کرتی ہے اور ایک ذلت انسان کے لیے عزت کا سبب بنتی. مثلا کسی طاقتور کے سامنے اگر آپ جھکے کھڑے ہیں تو یہ کیا ہے؟ گرنے والی ذلت. اور اگر کسی کمزور کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہیں، کسی بوڑھے کے آگے آپ جھکے ہوئے ہیں، یہ آپ کی گریٹنس، یہ آپ کو اٹھاتی ہے، اس سے آپ کی عزت ہے، اس سے آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. یہاں اس دوسری ذلت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے ذلیل ہو کر رہو. لیکن ذلیل کا معنی وہ بےزتی والی ذلت نہیں، بلکہ کون سی ہے؟ عاجزی والی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکا دو ان دونوں کے لیے بازو عاجزی والے. یعنی فزیکلی بھی اپنا پوسچر کیسے رکھو؟ جیسے واقعی جھکے ہوئے ہو. من الرحمتی، رحمت سے، شفقت سے، انتہائی رحم سے. وقل، اور کہو، رب ارحمہما، اے رب ان دونوں پہ رحم فرما. یہ اصل میں تھا ربی، یا جو ہے آخر کی یہ تخفیف کے لیے ساقط ہو گئی، کیونکہ اگر یوں ہوتا ربی ارحمہما تو پڑھنے میں دقت ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے باقیون کی یہ رب ارحمہما، اور اس کے پہلے یا تھا، یعنی یا ربی، تو یا مقدر ہے. اے رب ان دونوں پہ رحم فرما. کما، جیسا کہ، ربیانی، ان دونوں نے پرورش کی میری. رب کس کو کہتے ہیں؟ رے بے پرورش کرنا، پالنا. یعنی جس طرح ان دونوں نے رحمت کی مجھ پر، نرمی کی مجھ پر، جب انہوں نے مجھ کو پالا. صغیرن، چھوٹے ہوتے، جب میں چھوٹا سا تھا. اور جھکا دو ان کے لیے بازو تواضع کے، یعنی عاجزی اور نرمی کے ساتھ ان کے آگے جھکے کھڑے رہو جیسے عاجز غلام ہوتے ہیں. من الرحمتی، انتہائی رحمت کے ساتھ، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. کس بات کی دعا؟ کہ یا رب تو ان پہ رحم کر. یعنی خود بھی رحمت کرو، خود بھی شفقت کرو، اور اللہ سے بھی ان کے لیے رحمت مانگو. اور اپنا بچپن یاد کر کے، کیونکہ اگر تم اپنا بچپن یاد کرو گے تو زیادہ محسوس کر سکو گے کہ میں کیا تھا، چھوٹا سا تھا. اگر مجھے کوئی کھلاتا نہ تو میں کھا نہیں سکتا تھا، کوئی مجھے صاف نہ کرتا تو میں خود کو صاف نہیں کر سکتا تھا. تو ماں باپ نے کس محبت کے ساتھ، کس شفقت کے ساتھ اور کتنی توجہ کے ساتھ مجھے پالا جب میں چھوٹا سا تھا. صغیر کس کے وزن پر ہے؟ فعیل، بہت چھوٹا تھا. تو یا رب اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور میری توجہ کے محتاج ہیں، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو ہی اپنی خاص رحمت ان پر فرما اور ان کی تکلیفیں اور ان کے دکھ دور کر. تو بات یہ ہے کہ والدین اللہ کے بعد ہم پر سب سے زیادہ اپنا حق رکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ دونوں خوش ہیں تو تمہارے لیے دنیا بھی جنت ہے،
اور اگر وہ ناراض ہے تو دنیا میں بھی ان کی ناراضگی کی وجہ سے تم پر پریشانی آ سکتی ہے، اور آخرت کی جنت اور دوزخ تو واضح ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے اندر داخل ہونے کا وسطی دروازہ ہے، درمیانہ دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی نگہداشت کرو، چاہو تو کھو دو، یعنی سینٹرل ڈور ہے، مین ڈور کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نہیں، عمر واو کے ساتھ آگے لکھتے ہیں عمر کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنت میں داخل نہ ہوگا احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور شراب کا خوگر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک طویل حدیث کا مختصر حصہ ہے، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، یعنی ذلیل ہو، رسوا ہو، مصیبت میں پڑے، کون؟ جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو گئے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی بڑھاپے میں جس نے ماں باپ کا خیال نہ رکھا۔ بہرحال یہ تو مختصراً ذکر تھا، لیکن اس میں تفصیل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے اور کیسٹ بھی ہے، ماں باپ ہماری جنت، اس میں مزید احادیث آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ کسی شاعر نے ایک حدیث کو یوں شعر میں بھی لکھا ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا، یہ کم بخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا جسے نہ ہو بڑھاپے میں خیال، اس نا سعید یعنی بدقسمت بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ بہرحال یہ معلوم نہیں شاعر کون ہے، لیکن شعر و شاعری کی زبان میں بھی بعض باتیں جو ہے زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں عام زبان سے۔